السلام علیکم۔ آج کی حدیث مسند احمد سے ہی لی ہے اور یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ہے۔ عبد الرحمن بن عثمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ہم لوگوں نے احرام باندھ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی شخص ان کی خدمت میں ایک پرندہ بطور ہدیہ لے آیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سو رہے تھے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے کھا لیا اور کچھ لوگوں نے اجتناب کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کی تصویب فرمائی جنہوں نے اسے کھا لیا تھا، اور فرمایا کہ ہم نے بھی حالت احرام میں دوسرے کا شکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کھا لیا تھا۔ اس حدیث کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اس حدیث سے فقہی طور پر ایک مسئلہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شکار احرام باندھنے والے کے لیے دوسرے شخص نے شکار کیا ہو یا بطور ہدیہ دیا ہو تو اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ احرام باندھنے والے نے خود شکار نہ کیا ہو اور نہ ہی شکار کرنے میں کسی قسم کی معاونت کی ہو یا فرمائش کی ہو۔ اب اہم نکات اس میں سے کچھ نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ احرام میں شکار کی ممانعت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ احرام باندھنے کی صورت میں شکار نہ کیا جائے۔ شریعت میں حالت احرام میں شکار کرنا یا شکار میں معاونت کرنا منع ہے، لیکن اگر شکار کسی دوسرے شخص نے کیا ہو اور وہ محض ہدیہ یعنی تحفے کے طور پر پیش کرے تو اس گوشت کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ نکلتا ہے اس حدیث سے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا رہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا عمل ہوا ہے، یعنی احرام باندھنے والے نے دوسرے کا شکار کھایا ہے۔ اب اس میں اختلاف کا بھی ایک نقطہ نکلتا تھا اس حدیث میں، یعنی کہ بعض صحابہ نے اس گوشت کو احتیاطاً نہیں کھایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شکار کے معاملے میں احتیاط کو ترجیح دیتے تھے۔ تاہم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو موقف اختیار کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اب فقہا کی رائے بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ جمہور علماء اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ احرام باندھنے والے کے لیے شکار کھانے کی اجازت ہے بشرطے کہ شکار دوسرے شخص نے کیا ہو۔ امام شافعی اور امام مالک کا یہ کہنا ہے کہ اگر شکار احرام والے کی طرف سے نہ کیا گیا ہو یا اس کے کہنے پر نہ کیا گیا ہو تو اس کا کھانا جائز ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ اس بات میں قدر سخت رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر شکار احرام باندھنے والے کے لیے ہی کیا گیا ہو تو اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کوئی شخص یہ آ کر کہے کہ یہ شکار میں نے صرف آپ ہی کے لیے کیا ہے تو پھر اسے نہیں کھانا چاہیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ کہ یہ حدیث ہمیں احرام کے دوران شکار سے متعلق ایک اہم فقہی مسئلے کی وضاحت فراہم کرتی ہے، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ہیں۔ ان کا عمل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر شکار دوسرے نے کیا ہو اور وہ ہدیہ کے طور پر پیش کیا جائے تو احرام والے کے لیے اسے کھانا جائز ہے۔